السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست بھر میں 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں منائے جانے والے جشن کی تیاریاں مکمل۔ گولکنڈہ میں سرکاری تقریب اور پرچم کشائی، وزیر اعلیٰ کریں گے تقریب سے خطاب۔ اسمبلی ضمنی انتخاب میں تمام پارٹیاں اپنے سینئر قائدین کو انتخابی مہم کے لیے اتاریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 21 اگست کو ریاست کا کریں گے دورہ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 75ویں یوم آزادی جشن کے سلسلے میں مشاعرے کا انعقاد۔ حب الوطنی پر مشتمل کلام پیش کرتے ہوئے شاعروں نے داد وصول کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوام بھلائی کاموں اور حکومتی اسکیمات سے استفادے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقے چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے حلقے کے منظورہ درخواست گزاروں میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ حکومتی اسکیم شادی مبارک اور کلیانی لکشمی کے تحت منظورہ 580 چیکس، جس کی جملہ مالیت 5,80,66,280 روپے بتائی گئی ہے، تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کیا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں؟ اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ معمولی بات نہیں، تین گولیاں، چاقواں تلواروں سے مارا گیا، گردوں پہ گولی لگی اور پھر انتڑیاں کٹ گئیں، ہاتھ پورا زخمی، پیٹ پھٹ گیا، خون پورا بہہ گیا، لیکن پھر بھی آج اکبر الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ آپ کی دعاؤں کے احسان کو اکبر الدین اویسی کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپنی جسم کی چمڑی بھی اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دے گا تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی دعائیں تھی کہ میں زندہ ہوں، نہیں تو میرے بچے بھی یتیم ہو جاتے، میری بیوی بھی بیوہ ہو جاتی۔ ارے آپ کی دعائیں ہیں کہ آج بھی زندہ ہوں۔ ہر کوئی حیرت کرتا ہے۔ ہاں ضرور مجھے ہر تھوڑے دن کو علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، آئرن ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے اندھیرا آ جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، بے شک تکلیف میں ہوں، لیکن جتنا اللہ اکبر الدین اویسی زندہ رہا اور بقید حیات رہا اور آپ کے ووٹوں سے اسمبلی میں جاتا رہا تو اس امداد کو جو آج 1 لاکھ چلر ہے اس کو اور 2 لاکھ یا 4 لاکھ کرانے کی نمائندگی کرے گا اور کروائے گا۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ ٹی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ اور ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے 75ویں یوم آزادی کے جشن کے سلسلے میں پریڈ گراؤنڈ پر منعقدہ آزادی کا امرت مہوتسو میں مہمان کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران کے ٹی راما راؤ کا پہلا پروگرام ہے جس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ انہوں نے اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے ملک کے لیے جس کی تہذیب اور تمدن ہر 200 کلومیٹر پر بدلتی رہتی ہے، اس ملک کی عوام میں یکجہتی برقرار رہنا اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ترقی کے شعبے میں اور آگے بڑھنا ہے اور تبھی ممکن ہے جب اتحاد اور یکجہتی برقرار رہے۔ China is also a large country, about 145 crore people. You are also 140 crore people, equally large. You know, the same systems that function in China should also function in a similar fashion. You know, if not exactly the same, but in a similar fashion in India as well. So the one thing I keep telling everyone I meet is that India cannot be compared to any other nation in the world. We are unique, we are extremely heterogeneous, we are diverse, and everything in India changes every 100 kilometers. The languages, the dialects, the cultures, the eating habits, the kind of attire we wear. We are, in fact, possibly the most diverse nation in the world. The world's largest democracy, surviving
in a mature fashion for 75 years, in spite of all of our differences, in spite of all of the things that divide us, is in itself a testament to how well a democracy can function for the rest of the world. I think while we may lament from time to time that we have not achieved enough in 75 years, it is still a matter of great pride for a nation like ours, with all the kind of differences, to stay united, to stay one, and to continue to invoke and continue to actually take pride in one country, and that is India. I'm truly honored and truly privileged to have been invited for this wonderful occasion. And the one last thought I would like to leave all of you with. There are many things that divide us. Religion, caste, social classes, number of other things I can go on. But there are very few things that bind us. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त की सुबह 10:30 बजे गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराएंगे। नाज़रीन, इस खबर के साथ देखते हैं दीगर सियासी खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर 15 अगस्त को सुबह 10:30 पर मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराएंगे और कौम से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत की साल भर की कारकर्दगी को पेश किया जाएगा। तारीख़ी किला गोलकुंडा और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ में सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम की निगरानी DGP महेंद्र रेड्डी और सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद अपनी रास्ते निगरानी में कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों के हमरा तारीख़ी किला गोलकुंडे के इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए कई मरतबा दौरा किया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तक़ारीब के इनेक़ाद की तैयारियाँ रियासत की सियासी जमातों TRS, कांग्रेस, BJP, बाएं बाजू, TDP, TJS, YSR तेलंगाना पार्टी के हेडक्वार्टर पर भी जारी हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 21 अगस्त को तेलंगाना का दौरा करेंगे और इसी रोज़ मंगूर असम्बली हल्के में मुनक़िद होने वाले जलसे आम से भी वो खिताब करेंगे। इस जलसे आम की तैयारियों के सिलसिले में सदर रियासती BJP और रुकन पार्लियामेंट B संजय ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी है कि वे इस जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए अभी से सरगर्म हो जाएँ। इस जलसे आम में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कई एक सियासी कायदीन को BJP में शमूलियत का भी इम्कान है, जिसमें कोमट राजगोपाल रेड्डी के अलावा मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकारा और साबिक़ रुकन असम्बली जयसुधा का नाम सामने आ रहा है। इस जलसे आम को रियासती व कौमी BJP कायदीन मुखातिब करते हुए ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। स्वतंत्र भारत विजय उत्सवालू के ज़िमन में 16 अगस्त को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी गीत को ग्रुप्स में पढ़ने या गाने का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में DGP महेंद्र रेड्डी ने महकमे के आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सुबह 11:30 बजे दिन मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के सिलसिले में इंतज़ाम को यकीनी बनाएँ। DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा प्रोग्राम्स को सिटी पुलिस की जानिब से कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया है, जिसके लिए तमाम ओहदेदार और अमला काबिल सताइश है। कौमी सतह पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। GC-CRPF की जानिब से 14 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली का अहतमाम किया गया। मज़कूरा रैली GC-CRPF चंद्रान गुट्टा से निकाली गई, जबकि 12 किलोमीटर पर मुश्तमिल रैली में ऑफिसर्स अमले के अलावा तेलंगाना पुलिस के जवान और अवाम भी मौजूद थी। DIGP GC-CRPF प्रीत मोहन सिंह ने मज़कूरा बाइक रैली की निगरानी की।
పురస్కరించుకొని గౌరవనీయులు శ్రీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు, ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవ్. ఆ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా హర్ ఘర్ తిరంగా ప్రోగ్రామ్ని భారత ప్రజలకు ప్రతి వారి వారి ఇళ్ల మీద జెండాను పెట్టమని ఒక ప్రోగ్రామ్ని మొదలుపెట్టారు. దానిలో భాగంగా సిఆర్పిఎఫ్ని మిగతా ప్రభుత్వ అధికారులని అందరినీ ఆదేశించడం అయింది ఈ ప్రోగ్రామ్ని సఫలీకృతం చేయడానికి. ఇందులో భాగంగా సిఆర్పిఎఫ్ క్యాంపస్, గ్రూప్ సెంటర్, చంద్రాయనగుట్ట, సివిల్ పోలీస్, తెలంగాణ పోలీస్, సామాన్య ప్రజలను కలుపుకొని మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ని బైక్ ర్యాలీ ద్వారా చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మేము సిఆర్పిఎఫ్ క్యాంపస్, గ్రూప్ సెంటర్, చంద్రాయనగుట్ట నుంచి చంద్రాయనగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి బండ్లగూడ చౌరస్తా నుంచి చంద్రాయనగుట్ట చౌరస్తా నుంచి డిఆర్డిఓ నుంచి మా గ్రూప్ సెంటర్ క్యాంపస్ సిఆర్పిఎఫ్ చంద్రాయనగుట్టకు తిరిగి వచ్చాము. ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మేము సామాన్య ప్రజలను ఉద్దేశించి మధ్యలో వారిని ప్రేరేపించడం అయింది. వారికి జెండా యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ప్రజలు కూడా చాలా ప్రేరితులై ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగస్వాములయ్యారు. సిఆర్పిఎఫ్ గురించి కూడా చాలా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पशा कादरी ने फलकनुमा बस डिपो के अगबी हिस्से में कुशादा की गई AF प्लास्टर बोर्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिक मजलिसी कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की और मुबारकबाद भी दी। प्रोप्राइटर शेख मोहम्मद इदरीस ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया और अपने शोरूम व वर्कशॉप में दस्तयाब अशिया से मुताल्लिक़ तफसील भी बताई। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने भी मुबारकबाद पेश की। मरकज़ी हुकूमत जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब के ज़िमन में मुल्क भर से पुलिस मेडल्स के लिए मुंतखब किए गए पुलिस ऑफिसर्स में तेलंगाना रियासत के 12 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। बेहतरीन सर्विस के लिए मज़कूरा मेडल्स दिए जाते हैं, जबकि तेलंगाना से मुंतखब करदा ऑफिसर्स में रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत और सुप्रिटेंडेंट इंटेलिजेंस सेल देवेंद्र सिंह भी शामिल हैं। एसओटी एलबी नगर टीम ने अलैन कॉलोनी शाहीन नगर में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए जुबे के अड्डे को बेनकाब किया और 9 अफराद को हिरासत में लिया। एसओटी के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में आने वाले इस मकान के बारे में बावसूख इत्तलात मौसूल होने के बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई और गैमलिंग में मसरूफ़ नौजवानों को हिरासत में लिया गया। बाद अज़ां मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से ज़ब्त शुदा शिया के हमरा उन्हें पुलिस तहवील में दे दिया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के ज़िमन में कुल हिंद मुशायरे का मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सदारत की, जबकि शह नशीन पर मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल के अलावा सदर बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल अहमदुद्दीन ओवैसी, औरंगाबाद मजलिसी रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कारी मलिक मोहम्मद इस्माइल अली ख़ान की क़िरात से मुशायरे का आगाज़ हुआ, जबकि इब्तिदा में मेहमान शोरा ज़िया
ٹونکی اور ندیم شاد نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ مہمان شعراء میں نواز دیوبندی، ابرار کاشف، سردار چرن سنگھ بشر، اسد بستوی، پنڈت وجے تیواری، ساگر ترپاٹھی، عابدہ وفا جون پوری، شرف نان پاروی، نورا عزیزہ، حامد بساوال، حسین حیدری اور نکھت امروہی نے اپنا کلام پیش کیا، جبکہ مقامی شعراء میں اشفاق آصفی، طیب پاشا قادری، صلاح الدین نیر، فاروق عارفی، وحید پاشا قادری، چچا پالموری، فاروق شکیل نے اپنے کلام سے سامعین کو نوازا۔ سردار سلیم نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ شینشین پر مشاعرہ انتظامی کمیٹی کے سربراہ اور مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ رکن کمیٹی پروفیسر محمد مسعود احمد بھی موجود تھے۔ سامعین کی کثیر تعداد دارالسلام کے وسیع و عریض میدان پر موجود تھی، جبکہ رات دیر گئے تک مشاعرہ جاری رہا، جس میں بیشتر شعراء نے حب الوطنی پر مشتمل کلام سنایا۔ یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے، یہاں کا جینا بھی بے بسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے، یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے۔ شفاعت رسول کی ہوگی نصیب اس کو، شفاعت رسول کی ہوگی نصیب اس کو، شفاعت رسول کی ہوگی نصیب اس کو، شفاعت رسول کی۔ جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی، اطاعت رسول کی، جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی۔ اور شعر سنیے صاحب جی ارشاد۔ اور شعر اگر آپ تک پہنچے اچھا لگے تو ذرا آپ بھی شرکت کیجئے۔ مشاعرہ بس یہیں سے شروع ہو جانا چاہیے۔ بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سنیے بھائی، حاضر کرتا ہوں، آپ لوگ بھی شریک۔ اطاعت رسول کی تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، کھولوں گا پھر کبھی، تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی، زیارت رسول کی، ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی۔ دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، جلا پائے گی اسے، دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی، محبت رسول کی، جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی۔ ظالموں سے کہہ دینا انقلاب آئے گا،
ظالموں سے کہہ دینا انقلاب آئے گا، ہوگا ان کا سر نیچا، انقلاب آئے گا، ہوگا ان کا سر نیچا، انقلاب آئے گا۔ شعر اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے، ہم کو بے وطن کرنے، ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے، در بدر وہ خود ہوگا، انقلاب آئے گا، در بدر وہ خود ہوگا، انقلاب آئے گا۔ صرف ایک فرقے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو، صرف ایک فرقے سے، صرف ایک فرقے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو، کفر تیرا ٹوٹے گا، انقلاب آئے گا، کفر تیرا ٹوٹے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں۔ مجھے والی آسی کا شعر یاد آ رہا تھا کہ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا، اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ میں ڈاکٹر طیب پاشا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بڑی تیزی کے ساتھ میزبان شاعر کے بعد ایک مہمان شاعر جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، نوجوان شاعر، نیا لہجہ، نئے تیور، نئی آواز، جناب حسین حیدری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ خاکی رنگ دیواروں پر لٹکتی گاندھی جی کی بڑی سی فوٹو کے پیچھے سے دوپہری میں ایک لمبی بھوری سی چھپکلی نکلتی ہے۔ خاکی رنگ دیواروں پر لٹکتی گاندھی جی کی بڑی سی فوٹو کے پیچھے سے دوپہری میں ایک لمبی بھوری سی چھپکلی نکلتی ہے، رینگ کر خاموشی سے ارد گرد فوٹو کے گشت یہ لگاتی ہے، اور جیسے ہی کوئی کیٹ پتنگا اڑ کر پاس سے گزرتا ہے، دھڑ دبوچ لیتی ہے، پنکھ نوچ دیتی ہے، ماس چبا جاتی ہے، زندہ نگل جاتی ہے، پھر بڑے سلیقے سے جیسے کچھ ہوا نہ ہو، کوئی بھی مرا نہ ہو، رینگتی ہوئی واپس گاندھی جی کی فوٹو کے پیچھے لوٹ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ جو بھی ذرے تھے سب آسماں بن گئے، تھا بھگت اور ٹیپو کا ہندوستان، تھا بھگت اور ٹیپو کا ہندوستان، خواب گاندھی کے سارے دھواں بن گئے، خواب گاندھی کے سارے دھواں بن گئے، میلی میلی وطن تیری تصویر ہے، میلی میلی وطن تیری تصویر ہے، کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہے، کیا وطن چند لوگوں کی جاگیر ہے۔ ویسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، آج جو عالم ہے، جو حالات سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، تو
آزادی وطن کے علمدار ہم بھی تھے. واہ. آزادی وطن کے علمدار ہم بھی تھے. پڑھ کر نماز جنگ کو تیار ہم بھی تھے. واہ. پڑھ کر نماز جنگ کو تیار ہم بھی تھے. واہ واہ واہ. خاک وطن کی خاک میں محسوس تو کرو. خاک وطن کی خاک میں محسوس تو کرو. خون جگر کو دینے میں ہر بار ہم بھی تھے. خون جگر کو دینے میں ہر بار ہم بھی تھے. آزادی وطن کے علمدار ہم بھی تھے. پڑھ کر نماز جنگ کو تیار ہم بھی تھے. بے پر جو پرندہ ہے وہ پر تول رہا ہے. کیا کہنے. بے پر جو پرندہ ہے وہ پر تول رہا ہے. نفرت کا فضاؤں میں اثر گھول رہا ہے. نفرت کا فضاؤں میں اثر گھول رہا ہے. گھبراؤ نہیں ساتھ ہیں ابھی تمہارے. گھبراؤ. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. ریاست بھر میں 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں منائے جانے والے جشن کی تیاریاں مکمل. گولکنڈہ میں سرکاری تقریب اور پرچم کشائی. وزیر اعلیٰ کریں گے تقریب سے خطاب. اسمبلی ضمنی انتخاب میں تمام پارٹیاں اپنے سینئر قائدین کو انتخابی مہم کے لیے اتاریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 21 اگست کو ریاست کا کریں گے دورہ. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 75ویں یوم آزادی جشن کے سلسلے میں مشاعرے کا انعقاد. حب الوطنی پر مشتمل کلام پیش کرتے ہوئے شاعروں نے داد وصول کی. ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.